بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 کا درس ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال، تحقیق اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلصال سے پیدا کیا۔ اب صلصال کیا ہے؟ دیکھیے یہاں صلصال کہتے ہیں خشک مٹی، سوکھی مٹی کو صلصال، جس کو آپ ڈھیپا وغیرہ میں بولتے ہیں نا کہ مٹی اٹھا کر کے جو مارے آواز آئے جس مٹی سے، اس کو کہتے ہیں صلصال۔ سلسلتن کسی کو سیٹی کے معنی میں آواز کرنا، تو ایسی خشک مٹی جو آواز رکھتی ہو اپنے اندر، کیونکہ گیلی مٹی میں آواز نہیں ہوتی، سوکھی مٹی گرائیے تو آواز ہوتی ہے۔ تو خشک مٹی لہو سلسلتن و صوتن، جسے آواز یعنی آوازدار خشک مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کالفخار، جو ٹھکری کی طرح آواز کرتی ہے، ٹھکری کی طرح آواز کرتی ہے۔ ہوا کیا ہے کہ آپ آج بھی دیکھیے، آپ پہلے جو ہے سیمنٹ لاتے ہیں، سب کچھ جمع کرنے کے بعد گارا بناتے ہیں، تو حقیقت میں وہ سیمنٹ جو بولتے ہیں، سیمنٹ لگا اتنا، یہ لگا وہ لگا، جبکہ وہ گارا کا نام تک نہیں لیتے کہ گارا اتنا لگا، اسی لیے اصل کا لحاظ کرتے۔ تو یہاں پر بھی مٹی سے مراد خشک مٹی، ساری روئے زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی منگوایا۔ معلوم ہے آپ کو، اور مٹی ظاہر ہے اگر وہ تر مٹی ہوتی تو پھر فرشتے کے ہاتھ میں لگ جاتا، نہیں، خشک مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لایا، پھر گارا بنوایا۔ گارا سے کیا ہوا دیکھیے، گارا بولے تو پتھروں سے گارا ہوتا ہے، نہیں، مٹی جو ہے، مٹی کو لانے کے بعد پانی ڈالا، جیسے ایک دم صاف بہترین مثال ہے سیمنٹ کو لا کر کے پانی ڈال کے گارا بناتے ہیں۔ ہاں، یہ تو آج کل نا یہ سب ہے، پہلے تو مٹی ہی کے ہوتے تھے گھر میں۔ ہاں وہ بھی مٹی ہے، مگر وہ اعلیٰ مٹی ہے، جیسے کہ وہ کیا نام ہے، ملتانی مٹی ہوتی ہے نا، مٹی ہے مگر ملتانی مٹی ہاں، اور ماشاءاللہ اس کو بدن ہاتھ میں نہیں، چہرے میں لگاتے ہیں، چہرے پہ لگاتے ہیں، بعد آپ کا صاف صفائی آتی ہے، بلکہ اسی کو ڈبے میں ملا دیے تو ڈاؤ بن گیا، تو وہ بن گیا، نام دے دیے اللہ کر کے، کیمیکل کے ذرا ملا دیے تو ہو گیا۔ خیر، کالفخار ای الخصف المتخذ، یہ خصف ہے مٹی، فخار مانے ٹھکری، بجنے والی، آواز دینے والی ٹھکری۔ المتخذ من التراب الموقد بالنار ومع دناءة منشئه ومادہ رفعه الى حيث جعله خلیفۃ للحق۔ اصل اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا کہ مٹی جس کی حیثیت یا تو گرے تو بجنے کی ہے، یا پانی ڈالے تو گارا بننے کی ہے، بس کتنی گھٹیا چیز ہے، ایسا کتنی گھٹیا، کوئی اس کی قیمت نہیں، رون دیتے ہو پاؤں سے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ ہے اصل۔ لیکن غوث پاک کہتے ہیں کہ یہ ہونے کے باوجود رفعہ الی حیث جعلہ، اللہ نے اسی انسان کو اتنی بلندی دی کہ جعلہ خلیفۃ للحق، حق کا نائب بنایا، ومرأۃ مجولۃ قابلۃ لفیضان کمالات اسمائی و صفاتی، اور اپنے اسما اور اپنے صفات کے کمالات کے فیضان کا مرکز بنا۔ یہ تو انسان، تو انسان کو اپنی حیثیت سمجھانا صرف مقصود یہ ہے کہ تو جس چیز پر بھی فخر کر رہا ہے تو اپنی اصل سے نہیں ہٹ، وہ تو بس چاہے بلندی کی کسی بھی انتہا کو پہنچ جائے، لیکن تیری اصل ہے مٹی، گارا، کچرا، تیری اصل ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اللہ نے جناتوں کو، جنات کے وجود کا، جن وقدر وجودہم، جتنی بھی ہے، من مارج من نار، من مارج، من مارج کس کو کہتے ہیں دیکھیے، اے من دخان صاف حاصل، جب آگ جلاتے ہیں تو دیکھیے، آگ جب جلتی ہے تو ایک لپٹ آتی، لال لال، اس کو نہیں، لال لال جو لپٹ آتی، اس میں دھوئے نہیں ہوتے، دھواں اس کے بعد ہوتا، تو وہ لپٹ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، بغیر دھوئے والے آگ سے اللہ نے پیدا کیا، یعنی شعلہ سے، لپٹ سے۔
शोला और शोला का उर्दू एक और लफ्ज है लव, लव से, यानी आग की लव, सुलगाना बोलते हैं, लव सुलगाना, लव लगी लगे, तो आग की लव से अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया। या अल्लाह, जअलहु शबीहन बिल मलइल आला मुत्तसिफन बिहा फी कमाल लताफत व सिफा इला हैसु ला युरा अशबाहुम कल मलाइकति। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी मुशाबहत रखते हैं फरिश्तों से, क्यों? इसलिए कि फरिश्ते भी नहीं दिखते हैं, फरिश्ते की भी शबाहत नहीं दिखती और जिन्नात की भी शबाहत नहीं दिखती। फरिश्ते मखलूक नूरी है और जिन्नात मखलूक नारी है। और नूर और नार में फर्क ये है कि नूर से फैज मिलता है और नार से जो है फैज नहीं मिलता, लेकिन रोशनी दोनों में। आग भी जला, हाँ आग भी जलाइए तो रोशनी है। बड़ा अच्छा मुहावरा मतलब दिमाग से गुजरा कि जब 10 घर जलते हैं ना, 10 घर जलते हैं तो बाजू वाला हर घर रोशन हो जाता है। रोशन मतलब आग भी रोशनी देता है, लेकिन आग में जो रोशनी है वो अट्रैक्शन वाला नहीं है, वो भगाव वाला है, और नूर में जो रोशनी है वो अट्रैक्शन वाला है। हाँ, इसीलिए फरिश्ते को अल्लाह ने नूर से पैदा किया और आपके साथ फरिश्ते को रखा, अमल लिखने के लिए फरिश्ते को रखा। हाँ, जिन्नात को नहीं रखा, बल्कि जिन्नात से तो बचने की दुआ बताया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहा, मरदूद शैतान से, जिन्नात से पनाह मांगो, औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, इन सब से पनाह मांगा करो। हाँ, चलिए, वइज़ा कान शानुल हक़्क़ मअकुमा, तो ए इंसान और ए जिन्नात ध्यान दीजिए, जब अल्लाह ताला की शान तुम लोगों के साथ इस तरह है कि तुम लोग मजबूर हो, अगर देखो तो नेचुरली तौर पर, असली तौर पर, हकीकी तौर पर मजबूर हो, फी नफ्स ही तेरे अंदर कोई फैजान नहीं है, नेचुरली तौर पर तेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, तो बता फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, देखते जाइए कितना मजा। तो अब बता अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। देखिए अब समझ में आ रही बात के वाकई, ये सिर्फ फबी आलाए रब्बि को पढ़ देते तो मतलब मजा नहीं, अब समझ में आ रहा। इंसान को सामने रखा, उसके नेचर को सामने रखा, जिन्नात को सामने रखा, नेचर को सामने रखा, और जब नेचर सामने रखा तो हम झुक गए, जिन्नात भी झुक गए। अरे हमारी असलियत जब ये है, हमारा नेचर जब ये है तो हो गया। तो अल्लाह पाक कह रहा, आप बता बहुत भटक रहा था, बड़ी बुलंदी पे जा रहा था, मैं कर रहा था, अब जब असलियत मालूम हो गई, हाँ मौला अब वहां पर आत्मा समर्पण एकदम कर दिया है, एकदम बिल्कुल। तो अल्लाह फरमाता फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वतुनकिरान अय्युहस सकलान, सकलान सकलैन, और ए दो बोझ, देखिए बोझ कहा इंसान को और जिन्नात को, बोझ कहा अल्लाह ताला ने। अब बोझ दो तरह से, सकलान को तो दो को बोलते हैं। हाँ, सकल एक को, सकलान दो को, सकलैन भी उसको बोलते हैं, वो ग्रामर है सिर्फ सकलैन, जैसे मुस्लिमान मुस्लिमैन दोनों बोलते हैं। खैर, तो इंसान और जिन्नात ही दो आला क्वालिटी है, इसीलिए अल्लाह ने किसी मखलूक को इबादत की तकलीफ नहीं दी। इबादत की तकलीफ सिर्फ इंसान और जिन्नात को दी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। व कैफ़ यलीक़ु बिशानिही सुब्हानहु अल इनकार व तकज़ीब, और कैसे अल्लाह ताला की शान या अल्लाह सुब्हानहू की शान इनकार और तकज़ीब उसकी शान के लायक हो ही नहीं सकती। इनकार और झुटलाना अल्लाह की शान के लायक हो ही नहीं सकता। क्यों? अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, और जो भी झुटला रहा है वो झुटलाने वाले को भी अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह तो शान वाला है। तुम नहीं थे रब था, तुम्हारा वजूद नहीं था रब था, तुम्हारा कमाल नहीं था रब था, सब कुछ से पहले अल्लाह ताला। तो अल्लाह की शान को झुटलाना या उसका इनकार करना ये उसकी शान के लायक नहीं। माना सुब्हानहू। अब क्यों? सुनो आयत नंबर 16 में देखिए, 17 में, रब्बुल मशरिकैनि वल मगरिबैन। अब कहां जाओगे? खुश्क में जाओ, तरी में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, सारे जहान का रब है वो। अरे इससे तो पता चलाओ, बता चूंटी को कौन दे रहा है? सही कौन दे रहा है? वो तो मेहनत नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जिंदा है। कौन दे रहा है उसको? कौन वजूद दे रहा है? कौन उसको जिंदा रख रहा है? तेरी से ज्यादा उम्र पा जाती कभी कभी। कौन दे रहा है? बस यही है, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन। चार जानिब, मशरिकैन और मगरिबैन दोनों चार जानिब में जो भी कुछ है सबका पालने वाला अल्लाह है। रब माने पालने वाला, पालने वाला अल्लाह है। आई मशरिकी ज़ुहूर वल गुरूब बता चुका हूं मैं।
کہ اچھا غوث پاک نئی بات ہے من عالم العما واللہ الى فضائل الاوصاف والاسماء المسمى بالغیب والاعیان. اچھا یہاں پر غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ عالم غیب ہو یا عالم شہادہ دونوں کا اللہ تعالی رب ہے. رب المغربین اے مغرب الخفاء والبطون عن عالم الناسوت. اچھا عالم لاہوت کا جو عالم غیب اور شہادہ ہے وہ تو اللہ ہی ہے. لیکن لاہوت عالم لاہوت نہیں لا ہوا سوائے اللہ کا عالم لاہوت. تو عالم لاہوت میں بھی غیب ہے اور شہادہ ہے اس کا بھی رب اللہ تعالیٰ. اور عالم ناسوت جو یہ ہے اس کے جو پرزینٹ یا ان پرزینٹ ہے وہ سب کا اللہ تعالیٰ رب ہے. واہ ابھی جو ہماری نسلیں نہیں آئی ہیں اس کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. واہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو بتاؤ اے ثقلین اے جنات و انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 18. اب جو آ رہی ہے تفسیر مرج البحرین یلتقیان. جمعہ میں اس کی وضاحت کی ہے میں نے لیکن میں یہاں پر حوالہ دینا چاہتا ہوں. ذکر تو کیا تھا میں نے نام کتاب کا. یہاں پر دیکھیے تفسیر ابن عباس کا حوالہ ان ومن غریب التفسیر. اچھا دھیان دیجیے گا کہ غریب ایک لفظ آتا ہے حدیث کی دنیا میں. جیسے حدیث صحیح کی پھر دو کوالٹی صحیح لذات ہی صحیح لغیر ہی پھر حسن اور حسن کی پھر دو کوالٹی حسن لذات ہی حسن لغیر ہی. اسی طرح ان قسموں میں سے ایک قسم ہے غریب. غریب اس کو کہتے ہیں کہ راوی تنہا ضعیف نہ ہو تنہا راوی. دیکھ رہے ہیں تو حدیث کی جیسے کبھی آپ کو اگر بولے نا یہ حدیث ضعیف ہے بیٹا حدیث تو غریب بھی ہے تو تیرے یہاں مانگنے آتی کیا. کوالٹی اور کوانٹیٹی کی کا ڈیفینیشن سمجھ. ضعیف کی تعریف کیا ہے اس کا ڈیفینیشن کیا ہے یہ تو بتا. ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں زنگ لگی ہوئی ہے معاذ اللہ. راوی کمزور ہے راوی کا قوت حافظہ کمزور ہو چکا راوی کو یاد نہیں ہے روایت تو راوی کمزور ہے حدیث کمزور نہیں ہوتی. تو ایسے ہی غریب حدیث. اب دیکھیے ومن غریب التفسیر اور ایک نادر تفسیر ہے ما اخرجہ ابن مردوی جس کو ابن مردوی نے عن ابن عباس عبداللہ ابن عباس سے روایت کی. کیا ہے اسی آیت نمبر 19 اور 20 اور 21 اور 19 اور 20 اور 21 کے تحت دیکھیے مرج البحرین یلتقیان. پہلے تو وہ تفسیر بتا دیا میں کہ رسول پاک ابھی 1400 برس ہوئے یعنی 650 برس کے بعد آئے حضرت عیسیٰ میں اور ایک زمانے سے اللہ تعالیٰ نے کھارا اور میٹھا پانی کا چشمہ رکھا تھا. ایک ہی ساتھ ادھر کی مچھلی ادھر آئے مر جائے ادھر کی مچھلی ادھر آئے مر جائے. کیسا دیکھیے دائرہ دیکھیے حد دیکھیے کنڈیشن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو ایک تو تفسیر پہلو وہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیے غوث پاک نے اس کو کہا ہے بحر وجود اور بحر عدم کو چھوڑا اللہ. بحر وجود اور بحر عدم آپ عالم عدم میں تھے وجود دیا اللہ تعالیٰ پھر وجود کے بعد پھر عدم. تو وہی اللہ جس نے دونوں بحر کو پیدا کی دونوں بحر کو چلایا بحر وجود کو بھی اور بحر عدم. سمجھ رہے نا یعنی نیگیٹو پہلو کو بھی اور پازیٹو کو بھی. ہم نیگیٹو دنیا میں تھے نہیں سو دنیا میں تھے اب آ گئے پھر ہم نہیں سو دنیا میں جائیں. ایک تو وہ تفسیر ہوئی جو ویسے پاک. لیکن یہاں پر ایک تفسیر روح المعانی جزو خامس عشرہ یعنی 15ویں جلد میں صفحہ نمبر 164 آیت نمبر 19 20 21 کے تحت. اب ذرا دیکھیے تفسیر ابن عباس کے حوالے سے جو روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. خیر 15ویں جلد میں ہے یہ عربی میں. فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان دو سمندر. یہ دو سمندر سے کیا مراد ہے تو یہ فرماتے ہیں علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما. بڑی امپورٹنٹ بات. دو سمندر کو اللہ نے بہایا دو سمندر کو چلایا. وہ دو سمندر کون ہے؟ سمندر ایک علی ہے اور ایک ہے فاطمہ. یلتقیان وہ دونوں سمندر ملتے ہیں. علی اور فاطمہ کی شادی کرایا اللہ تعالیٰ. آپ کو پوری روایت معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جب فاطمہ سے کہا فاطمہ تیرا نکاح میں علی سے کرنا چاہتا تو فاطمہ نے کہا آپ جس سے چاہیں آپ کے خلاف نہیں جا سکتی لیکن آپ مہر بتائیں. تو مہر مختلف روایتیں ہیں 400 مسقال اتنے درہم و دینار مال و دولت جب بتایا تو رسول پاک کی بیٹی نے کہا یا رسول اللہ علی تو منظور ہے لیکن یہ مہر منظور ہے. ارے بات علی منظور ہے مہر منظور نہیں.
تو چونکہ یہ نکاح کا حکم اللہ کی طرف سے نبی کو ہوا تھا، کیونکہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وحی الہی، قرآن میں ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں صاف۔ تو جب فاطمہ نے ایسا کہا تو کہا ٹھیک ہے ویٹ کرو، اور جب ویٹ کرنے کے لیے کہا پھر حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے کہے یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے مہر۔ اس سے ایک عقیدہ یہ ملا، دو عقیدہ ملا، ایک عقیدہ یہ ملا کہ مہر اپنی طبیعت سے نہیں باندھنی چاہیے، بیٹی کی رضا بھی پوچھنی چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ بھی کیونکہ وہ مالک ہے اس کی، کوئی مالک نہیں ہے اس کا۔ واہ واہ، ایک بات۔ اور نبی نے جب کہا، نبی کو جب جبریل آ کر سنائے اللہ کا پیغام، تو حضرت جبریل علیہ السلام کے بعد نبی پاک آئے فاطمہ کے پاس، فاطمہ رب نے پوچھا ہے کہ بتا تیرے مہر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد آنکھوں سے آنسو گر گئے حضرت فاطمہ کے، رو پڑی حضرت فاطمہ جیسے رو پڑی کہ کیوں بیٹی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میری شادی ہو رہی یا میں آپ سے جدا ہوں، اس لیے نہیں، بس رو رہی ہوں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے رونا یاد آ گیا۔ کیسے کیسے یہ چہرہ دیکھ کے رونا یاد آ گیا؟ کہ یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں میری شادی کی مہر آپ کی امت کی بخشش ہو جائے۔ جملے پہ غور کریں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی بیٹی، کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنی امت کی مغفرت کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھی، دعا کرتی ہوئی آنکھیں دیکھی، تو میں چاہتی ہوں کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کے منشا کے خلاف تو نہیں کرے گا۔ اگر حبیب کائنات کی وہ بیٹی سمجھتا ہے، دیکھیے آپ اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، اور وہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی سمجھتا ہے، تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ علی کے ساتھ میری شادی کی جو مہر ہو وہ آپ کی امت کی مغفرت ہو جائے۔ یہ بات ہی چل رہی تھی کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو نبی کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور بھیج جانے کے بعد کہا، جو عربی کے جملے ہیں سنیے، یا رسول اللہ اب زیادہ ڈسکس مت کیجیے، فجعلت الصداق فاطمہ مغفرۃ لامتک، یہ عربی کا جملہ ہے، صداق مانے مہر، فجعلت صداق فاطمہ، میں نے فاطمہ کی مہر آپ کی امت کی بخشش بنا دیا ہے، جائیے علی سے شادی کیجیے گا۔ جی نہیں کر رہا ہے کہ اب آگے کچھ بولیں، صحیح؟ بس ایک نقطہ بول کر کے بند کر دیتا ہوں، کل اس کو میں کنٹینیو کروں۔ اس نقطہ اس میں یہ بول رہا ہوں کہ نبی نے کیوں پوچھا؟ صرف اس لیے پوچھا کہ مہر کا جو تعلق ہے وہ بیوی ہی سے ہے، بس ایک وجہ یہ تھی، یعنی نہ باپ کا اس میں دخل ہے نہ شوہر کا دخل ہے، ایک تم مالک ہو اس کی، لہذا جو جس کا مالک ہوتا ہے اس میں تصرف اسی کا چلتا ہے، ایک۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو بول رہا ہوں، جو اثر ہو رہا ہے دل پر، وہ یہ ہے کہ آپ ہم سب کبھی احسان نہیں چکا سکتے۔ حسن حسین کی بات کرتے ہیں آپ، ان کے ماں کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مہر کی ادائیگی واجب ہے۔ واجب کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی جتنی مہر باندھی گئی ہے یا تو بیوی خوشی خوشی معاف کر دے، یا پھر شوہر دینا ہے تو دینا ہے، خوشی خوشی معاف کر دے۔ لیکن یہ جو مہر بن رہی ہے اس میں تو ہمیں معافی کا پہلو ہی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ تو معافی مانگ رہی ہے۔ اللہ کو کیا معاف کریں گی فاطمہ؟ نوٹ کریں جملہ، اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے یہ مہر، کیا کہے گی اللہ تعالیٰ؟ اے اللہ ہم معاف کرتے ہیں، مت بخش، ایسا تو کر نہیں سکتی، کیونکہ حضرت فاطمہ کا پرسنل مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی 10,000 5,000 اگر باندھ دیے جائیں تو وہ پرسنل، چلو عورت جو ہے یوز کر سکتی، مغفرت کیا یوز کریں گی؟ وہ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ مغفرت۔ تو پھر بھی وہ ایسی چیز مانگ رہی ہے جو ان کے لیے یوز والا ہے ہی نہیں، جو وہ یوز نہ کرے، تو یہ احسان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا، علی کا، اور مصطفیٰ کا، اور رب کا، اہل بیت اطہار کا،
کہ اے امت محمدیہ اگر بخشش چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہنا، کیونکہ فاطمہ کی مہر رب نے باندھا ہے اور مہر کی ادائیگی واجب ہے، باوجود کہ اللہ کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ یعنی علی تم نہیں بھی دو گے فاطمہ کی مہر، ہم دیں گے فاطمہ کی مہر، کیوں؟ تم ہو سکتے ہو غریب لیکن میں غریب نہیں ہو سکتا، میں نے باندھا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ دو بات ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا احسان کہ ہماری بخشش کرا دی، جنت کی سردار ہو کر جنت میں مطلب دعا کے ذریعے داخل کر رہے ہیں۔ آج کسی گھر کی کوئی مالک ہو جائے تو پتہ نہیں کرایہ دار کو کتنا ستایا جاتا ہے، لیکن وہ مالک ہونے کے باوجود محبت دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے مولا جس کو بھی اس میں داخل کرنا ہے میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، ساری امت محمدیہ کو اس میں داخل کر دیں۔ واہ واہ، ایک بات۔ اور دوسری سب سے اہم بات، میرے نبی کائنات کے مالک ہو کر، خالق کے محبوب ہو کر کے، رب نے یہ نہیں اعلان کیا کہ میں بخش دوں گا، نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں بخشواؤں گا، مختلف جگہوں پر اعلان کیا شفاعت کروں گا، یہ کروں گا، لیکن فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے کر کے ایک اور بات دیا، ایک اور عقیدہ دیا۔ وہ جو کہا میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو فاطمہ کا احسان یہ نبی کا احسان ہے اور نبی کا احسان رب کا احسان ہے۔ اب بندہ مومن، اچھا یہاں پر یہ بھی حضرت فاطمہ نے کنڈیشن نہیں لگایا کہ نیکوکار امت کو بخش پانا، کیونکہ بخشش تو اس کی ہوگی جو گناہ گار ہوگا۔ ارے جو بخشے بخشائے ہیں ان کی کیا کو بخشش ہوگی؟ اگر کھائے سو کو کھانا کہاں سے ملے؟ جو بھوکے ہیں وہ نا۔ تو اب یہ حضرت فاطمہ ایک ذہن دے رہی ہے کہ میں صحابہ کے لیے نہیں نیت رکھی ہوں، میں نے اپنے بیٹوں کی نیت نہیں رکھی ہے، میں نے تقوی والے غوث ابدال کتب جو میری نسلیں ہیں جو پاک ہیں ان کے لیے نہیں، ایک گنہگار امت محمدیہ یہ تیرے لیے میں نے یہ کیا۔ اہل بیت کا یہ احسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس احسان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً فاطمہ الزہرا کی عظمت و برتری میں اضافگی، زیادتی، روز بروز ترقی عطا فرمائے، تاکہ ان کی عظیم امت محمدیہ مغفورہ مرحومہ گنہگار امت کی بخشش ہو سکے۔ یا اللہ تیرا فیضان ہم سب پر اہل بیت کے وسیلے سے جاری رکھ، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، جب تک زندہ رکھ مولا صحت و عافیت سے رکھ، موت نصیب فرما تو بعد مردن سوالات قبر کو آسان کر دے گا، جب تک برزخ رکھنا برزخی دنیا کو بھی آراستہ کیے رہنا، حشر میں اٹھانا تو اس کی ہولناکی سے بچا لینا۔ عفت فاطمہ، سوال فاطمہ، خواہش فاطمہ، مہر فاطمہ کے وسیلے سے ہم سب بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔